موضوع درس في إثبات المعاد والتهديد للكفار والمشركين المكذبين، سورة الدخان، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الدخان کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد، حضور پاک کے آنے کے بعد، علم الیقین آنے کے بعد یہ کافر جو ہیں ابھی تک شک کے اندر کھیل رہے ہیں۔ آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آئے آسمان پہ دھواں کھلا۔ تو اب ان آیات مبارکہ میں ذکر آیا ہے دخان کا۔ دخان کہتے ہیں دھواں، تو اس سے کیا مراد؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے 3 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی زیادتیاں اور شرارتیں اور دشمنیوں سے تنگ آ کر ایک دفعہ دعا کر دی تھی کہ اللہم علیہم سنین کا سنی یوسف، کہ یا اللہ ان پر بھی اسی طرح قحط ڈال جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس ملک میں قحط ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک کی دعا کو منظور فرمایا اور مکے میں ایسی شدید قحط پڑی کہ حتیٰ کہ یہ لوگ جو تھے یعنی کوئی کھانے کو نہیں ملتا تھا تو پرانے چمڑے کے ٹکڑے جو پڑے ہوتے تھے وہ لے آتے، پانی میں ابال کے وہ بھی پی لیتے تھے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی، اور دوسرا ایک آدمی تھا جس کا نام سمامۃ بن اسال تھا، نجد کے علاقے کا۔ وہ اپنے علاقے کا ایک سردار تھا،
عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کافر بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور حضور کے سامنے لے آئے۔ حضور نے حکم فرما دیا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اس کو باندھ دیا گیا، ضرورت کے لیے کھول دیتے پھر باندھ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات گزر گئی تو آپ اس بندے کے اوپر گزرے اور آپ نے کہا کہ ہاں سمامہ بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کہا حضور ان تقتل ذات دم وَإِن تَعْفُ عَن رَجُلٍ۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تو آپ قتل کر دیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں ایک قوم کا سردار ہوں، میری قوم خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ میرا بدلہ لے گی، اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایک شریف انسان پہ آپ احسان کریں گے، اور میں احسان کا بدلہ دینا جانتا ہوں۔ حضور نے کہا رہنے دو اس کو پڑھو۔ دوسرا دن گزر گیا، حضور نے فرمایا ہاں بھائی اب تمہارا کیا خیال ہے سمامہ؟ اس نے کہا تو میرے تو وہی بات ہے، قتل کر رہے ہیں کر دیں، مجھے تو کوئی غم نہیں ہے، میں قید ہوں، آپ کے ہاتھ میں ہوں، ایک بندہ ہوں، کیا ہے قتل کر دیں، اور معاف کرنا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل یہ چاہتے تھے کہ اس کو مسجد میں قید کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم نمازیں دیکھے گا، قرآن سنے گا، اذان سنے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ اثر ڈال سکتے ہیں اسلام کا۔ آدمی سنے گا تو اثر ہوگا، سنو ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ کسی اہل حق کے قریب ہی نہ جاؤ تو کیا اثر ہوگا؟ تیسرا دن جب آیا حضور نے پھر پوچھا ہاں بھئی اب 3 دن گزر گئے، اب بتاؤ تمہارا کوئی خیال بدلا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں اسی خیال پہ ہوں، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں کوئی بزدل آدمی تو نہیں ہوں، آپ نے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے۔ ہم نے میں جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بس معاف کیا، کوئی سزا چدا نہیں، چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے غسل کیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی حالت میں اسلام قبول کرتا تو لوگ کہتے میں نے ڈر کے اسلام قبول کیا، ورنہ اسلام میرے دل میں اثر کر چکا تھا۔ اب آپ نے مجھے رہا کر دیا، آزاد کر دیا، سب دنیا نے دیکھ لیا کہ میں آزاد ہوں، اب میں اپنی خوشی سے اسلام لا رہا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام تو اثر کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جتنا میڈیا ہے، الیکٹرانک ہے، کرنٹ ہے، پرنٹ ہے، جو بھی بلا ہے، سب کا سب اسلام کے خلاف ہے، چونکہ جیسے دنیا میں سونے چاندی اور کرنسی پر یہود کا کنٹرول ہے، اسی طرح پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل لیول کا میڈیا ہے اس پر بھی یہود کا کنٹرول ہے، وہ وہی خبر دیں گے جو یہودی کہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان بڑے سے بڑا کام بھی کر جائے خبر نہیں آئے گی، اور اسلام کے خلاف اتنی سی بات بھی ہو تو اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے۔ تو رات دن جو انہوں نے اسلام کے خلاف جناب ویب سائٹ پہ، چینل پہ اور جناب ہر لحاظ سے میگزین میں، اخبارات میں، جرائد میں اسلام کے خلاف لکھنا شروع کیا، اس کا پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کے دماغ میں خیال آیا کہ پڑھنا تو چاہیے نا کہ اسلام کیا ہے،
میں پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو حادثہ ہوا تھا ٹوین ٹاور والا، اس کے بعد کم از کم 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو اسلام لے آئے۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے اسلام دیکھا، انہوں نے کہا قرآن تو نبی بھی رحمت والا، قرآن بھی رحمت والا، یہ دین بھی رحمت والا، یہ تو اتنا بڑا دین ہے کہ ایک بلی کو اگر باندھ دیا جائے پانی نہ پلاؤ تو سزا جہنم دیتا ہے، وہ بندوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے دراصل یہ بھی یہود و ہنود کی سازش ہے کہ ہمارے کمزور ایمان کے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں افلاس ہے، بھوک ہے، غربت ہے، لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، ان کو خرید کے بریف کر کے ان کو اسلام کے خلاف کام لیا جاتا ہے۔ ورنہ دنیا میں کون آدمی ہے ایمان سے کہیں جو مسجدوں کا حرمت کو پامال کر دے، جو نمازیوں کو قتل کر دے، جو قرآن کی توہین کر دے؟ کون ایسا پاگل ہے دنیا میں؟ آپ نے زندگی میں کبھی کیا کہ تورات اٹھا کے پھینک دیں یا تورات کو جلا دیں؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یہ باتیں۔ یہ تو وہ دشمن کے خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے، ان کا دماغ پہ اتنا تسلط ہو جاتا ہے وہ کچھ نہیں سوچ سکتے۔ ورنہ 12 سال کا لڑکا یا 18 سال کا لڑکا جس کے کھیلنے کے دن ہیں، وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ میں جیکٹ پہن کے جاؤں اور ہزاروں بندوں کو مار ڈالوں؟ یہ تو ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں بیچارے، ان کو اب پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اور ہر آدمی کو اس انداز میں خریدا جاتا ہے، مولوی کو مولویت کے رنگ میں، پیر کو پیر کے رنگ میں، اور جو قومیں ہیں قبائل ہیں ان کو قبائل کے رنگ میں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی پشتون نیچے ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ازبک نیچے ہو جائے، تاجک نیچے ہو جائے، کہیں یہ اردو بولنے والا، یہ سندھی بولنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں زبان پہ لڑا دیا، کہیں قوم پہ لڑا دیا، کہیں وطن پہ لڑا دیا، کہیں مذہب پہ لڑا دیا۔ ورنہ ایک اندھا آدمی بھی جانتا ہے کہ بھی شیعہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، حضرت علی کے زمانے میں تو ان کا زور ہو گیا نا۔ اگر اس وقت سے لے کر آج تک چلے آئے ہم شیعہ ختم نہیں کر سکے، وہ سنی ختم نہیں کر سکے، تو گولیاں مارنے سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اندھا بندہ بھی جانتا ہے کہ بھئی یہ فرقے باطلہ چلتے رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اگر صدق ہوگا تو کذب بھی ہوگا، حق ہوگا تو باطل بھی ہوگا۔ عباد الرحمان اگر ہوں گے تو عباد الشیطان بھی ہوں گے، یہ دنیا امتحان ہے۔ تو بہرحال ثمامہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی عمرہ کرنے کی، اور میں عمرے پہ جا رہا تھا کہ آپ کے صحابہ نے مجھے قید کر لیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو، اپنی منت پوری کرو، اگر منت اللہ کے لیے ہے اور اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں تو جاؤ پورا کرو۔ وہ مکے میں آ گیا عمرہ کرنے کے لیے، اور قریش کے سرداروں کو پتہ لگا تو وہ سارے سردار اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ فرماؤ یہ تم نے کیا کیا کہ تمہارے جیسا اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا بدبختوں، اسلام سچا دین ہے۔ اور نے کہا یاد رکھو مکے پر ہمارا کنٹرول ہے، ہم چاہیں تو تمہیں عمرے سے روک دیں گے۔ انہوں نے کہا روک دو۔ انہوں نے کہا روک دو مجھے عمرے سے، لیکن یاد رکھو میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور آج کے بعد تم لوگوں نے میری توہین کی ہے، میں اسلام لے آیا، میری مرضی ہے، تم کافر ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن میرے راستے سے اب کبھی مکے میں غلے کا ایک دانہ بھی میں نہیں آنے دوں گا، دیکھ لوں گا تمہارے قافلے کیسے گزرتے ہیں۔ وہ غصے میں آ گیا، سردار آدمی تھا، اب جو ان کا قافلہ گزرے وہ لوٹ لے۔
ادھر قحط شروع ہو گئی کہ بارش نہیں ہے، ادھر جناب غلہ آ نہیں سکتا ہے، تو اب قریش بھوک سے مرنے لگ گئے۔ تو ایسے حالات ہو گئے کہ شدت بھوک سے جب آسمان کی طرف نظر کرتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یوم یأتی السماء بدخان مبین، وہ دھواں جو ہے وہ یہ دھواں۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھ لو، آج بھی یہی حال ہے کہ جب کسی کو مشکل آئے نا پھر جاتے ہیں دین والوں کے پاس۔ اب ابو سفیان دوڑا سیدھا مدینہ شریف میں آیا، اور اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر میں گیا، جو حضور کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ تو وہاں جو کپڑا بچھا ہوا تھا، حضور کا بستر مبارک کیا ہوتا تھا؟ ایک ٹاٹ کا کپڑا تھا، اگر دوہرا کر کے بچھا دیتے بستر ہو گیا، اور سیدھا کر کے بچھا دیتے تو دری ہو گئی، قالین ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر کا یہ بستر تھا، ورنہ آپ جو پرچی پہ سو جاتے، آپ پتھر پہ سو جاتے، اینٹ سرانے رکھ لیتے۔ ایک چمڑے کا سرانہ بنا ہوا تھا، اس میں جالا بھرا ہوا تھا کھجور کا، یہ آپ کا سرانہ تھا۔ عشق کا دعویٰ کر لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ تو کوئی عشق نہیں نا کہ تم صوفے پہ بیٹھ کے عشق کرو۔ یہ تو کوئی عشق نہیں ہے نا کہ جناب تمہارے بیڈ روم الگ ہیں اور ڈرائنگ روم الگ ہیں، اور وہاں جناب 4 فٹ اونچے گدے بچھے ہوئے ہیں اور 14 قسم کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور بالکل سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے کہ ایئر کنڈیشن کی بھی آواز جو ہے سما خراشی نہ کرے، اور پھر ہم دعوے کریں کہ ہم عاشق ہیں رسول اللہ۔ کوئی دل لگتی بات نہیں ہے، ہوگا بس ایسے عاشق بھی ہوں گے دنیا میں، چوری کھانے والے عاشق بھی ہوتے ہیں، خون دینے والے بہت کم ہوتے۔ تو بیوی نے جلدی جلدی ہٹا لیا، تو نے کہا ام حبیبہ یہ کیا کر رہی ہو؟ یعنی یہ بستر جو ہے میرے شایان شان نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ابا جان، میرے نبی، میرے مدنی، میرے سرتاج، میرے سردار کا یہ فراش بستر ہے، اور آپ مشرک ہیں، پلید ہیں، میں آپ کو کیسے بیٹھنے دوں؟ ابو سفیان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، کہنے لگا اچھا مدینہ شریف میں آ کر تم اخلاق بھی بھول گئی ہو؟ کوئی روایات ہوتے ہیں، کوئی اخلاق ہوتا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گی، اگر حضور نے مجھے اجازت دی تو آپ کی عزت و اکرام کروں گی، ورنہ تیرا میرا کیا رشتہ ہے؟ تو کافر میں مسلمان۔ بی بی ام حبیبہ حضور کی خدمت میں آ کے کہا جا ابھی، یا رسول اللہ میرا ابا آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، بدر میں فوجوں کے سبب جنگ کا سبب بننے والا ابو سفیان، احد میں فوجیں لے کے مدینے پہ حملہ کرنے والا ابو سفیان، اور آج وہ آیا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اکرمی ابا کی، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ابا کا اکرام کرو، احترام کرو، باپ باپ ہوتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ باپ ہے تمہارا، آپ کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ اب بی بی ام حبیبہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد، ارشاد کے بعد، سرکار کے فرمان اور ارشاد کے بعد آ کے اپنے ابا کی تکریم کی، ابو سفیان کا احترام کیا، اکرام کیا۔ حضور نے اجازت دے دی کہ اکرمی اباک، اپنے ابا کا اکرام کرو، کیونکہ والدین جو ہیں اللہ کے خالق حقیقی کے بعد تخلیق مجازی کا سبب جو ہیں وہ والدین ہیں، اس لیے اللہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر فرمایا،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتے ہیں اللہ خالص اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور اپنے والدین سے ہمیشہ بھلائی کرو. حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین سخت کہیں، سست کہیں، ناراض ہو جائیں. فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا. اللہ نے فرمایا ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرو، اعراض نہ کرو، انکار نہ کرو، اور جب بات کرو تو اکرام سے، تکریم سے، ادب سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ نے فرمایا تم ان کے آگے اپنے آپ کو تواضع میں جھکا دو، عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ، بچھ جاؤ ان کے سامنے، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا بھی کیا کرو کہ میرا مولا آپ بھی ان پہ ویسے رحم کریں جیسے بچپن میں میرے والدین مجھ پہ رحم کرتے تھے. تو ابو سفیان نے جب تسلی آرام کر لیا تو حضور کی خدمت میں آئے، آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترید ہلاک قریش. کہنے لگا حضور میں مکے سے اس لیے آیا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ قریش کا بچہ بچہ بھوک سے مر جائے؟ آپ اپنی قوم کو مارنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ؟ کچھ بھی ہو ہم آپ کی قوم سے ہیں، ہم آپ کے قبیلے سے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں آخر؟ اتنا قحط پڑا ہے مکہ مکرمہ میں کہ اب ہم لوگ سوکھے چمڑے پانی میں ابال ابال کے پینے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور اگر چند دن یہ عالم رہا تو سب کے سب جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ بھوک تو ایک عذاب ہے نا. تو حضور مہربانی کریں، اللہ سے دعا مانگیں. جب مصیبت آ گئی تو اب حضور کے دروازے پہ آ گئے. یہی حال بنو اسرائیل کا تھا کہ جب عذاب آتا تھا تو حضرت موسیٰ کے دروازے پہ آتے. قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. ساحر کا معنی جادوگر ہے. ان کے نزدیک جادوگر جو ہے وہ بڑا عالم ہوتا تھا، بڑا عزت والا آدمی ہوتا تھا، اسی لیے تو حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ جادوگر ہوں. اس لیے کہا یا ایھا الساحر، ورنہ یہ نہیں کہ طنز بھی کریں اور کہیں دعا بھی کرو. یہ تو کبھی نہیں ہوتا، یہ تو کبھی نہیں ہوتا. آدمی طنز کرے اور کہا دعا بھی کرو. تو اب ابو سفیان نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ دعا بھی کریں اور مدینے سے ہماری مدد بھی کریں، اور سمامت ابن اسال نجدی کو بھی لکھیں کہ وہ ہمارے قافلوں کو لوٹنا چھوڑ دے، آنے دے غلہ. حضور پاک نے فرمایا ابو سفیان کوئی بات نہیں، رحمت للعالمین ہے. دشمن چل کے آ گیا، حضور نے ساری باتیں معاف کر دی. اللہ اکبر. حضور کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ مدینے آ کے کوئی خالی جائے؟ دعا کرو اللہ ہمیں بھی خالی نہ. اللہ اکبر. جب آئے تو حضور نے فرمایا ابو سفیان ٹھہرو، میں دعا بھی کرتا ہوں اور سمامہ کو بھی بھیجتا ہوں. قاصد کے مکے والوں کا راستہ مت روکو، اور مدینے میں بھی جتنا غلہ ممکن ہو سکتا ہے تمہاری امداد کے لیے میں بھیجتا ہوں. تو اس لیے علماء نے فرمایا قرآن میں یہ جو لفظ ہے اس سے مراد یہی ہے کہ یوم تاتی السماء بدخان مبین، جب آسمان پہ آئے گا کھلا دھواں. اور دھوئیں سے مراد وہ کہتے ہیں وہ دھواں تھا جو قریش کو بھوک کی شدت کی وجہ سے نظر آتا تھا. جیسے آدمی کو دھوپ میں جاتے ہوئے سراب نظر آتا ہے، سمجھتا ہے کہ دریا ہے، پانی ہے، لیکن جب موقع پہ پہنچتا ہے تو پانی نہیں، چٹیل میدان ہوتا ہے.
ایک قول، یہ یاد رکھو یہ ایک قول ہے یہ. اب دوسرا قول ہے، علماء فرماتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین. وہ فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علامت قیامت ہے. قیامت سے کچھ پہلے ایسا دھواں آئے گا، آسمان بھر جائیں گے اور کافروں کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا دھوئیں میں، لیکن مومنوں کو ایسے معلوم ہوگا جیسے ہلکا سا زکام ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے. اور تیسرا قول بھی علماء نے لکھا ہے کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. انہوں نے تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ جس دن میرے مدنی رحمت دو عالم محبوب دو عالم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مکے پہ چڑھائی کی اور 10,000 کا لشکر ساتھ آ رہا ہے اور مکے میں ایسی شان شوکت سے داخل ہوئے کہ مٹی اڑتے اڑتے غبار جو تھا گویا آسمان پہ چھا گیا. وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ دعائیں یوم تأتی السماء بدخان مبین. یاد رکھو 3 قول ہو گئے. ایک قول یہ ہے قریش کو قحط کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ علامت قیامت میں ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن جو غبار چھایا آسمانوں پہ اس کو کہا گیا ہے دخان. لیکن یاد رکھو یہ آخری قول جو ہے یہ بالکل غریب اور منکر ہے، اس کا تو کوئی شاذ قول ہے. لیکن باقی 2 قول جو ہیں ان میں حجت ہے، طاقت ہے، دلائل ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے بغداد میں، کوفے میں. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود میں نے آج تقریر سنی ہے، ایک خطیب جمعہ میں خطبہ دے رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ دخان سے مراد قیامت کی علامت ہے. حضرت اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا نہیں، فرمایا اس دخان سے مراد دخان ہے، روم ہے، قمر ہے، بطشا، یہ ساری چیزیں گزر گئی ہیں. یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو تفسیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں گزر گئی ہیں، قیامت کی علامت نہیں ہے. ایک انہوں نے فرمایا دخان بھی گزر گیا، روم بھی گزر گیا، قمر بھی گزر گیا، بطشۃ الکبریٰ بھی گزر گیا اور لذام بھی گزر گیا. انہوں نے فرمایا یہ چیزیں گزر گئی ہیں. کیا مانا؟ وہ فرماتے تھے کہ دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو کفار مکہ کو قحط کے زمانے میں آسمانوں پہ نظر ڈالتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا، وہ مراد ہے، وہ گزر گیا. اور قمر سے مراد کیا ہے؟ فرماتی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا جو ہے وہ بھی معجزہ تھا میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم کا، وہ بھی گزر گیا. چاند 2 ٹکڑے ہوا اور مکے والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور فرمایا روم وہ بھی گزر گیا. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج روم کو شکست ہو گئی ہے، فارس والے کامیاب ہو گئے، لیکن تھوڑی مدت گزرے گی، آنے والے زمانے میں پھر روم کامیاب ہو جائیں گے، فارس کو شکست ہو جائے گی. اصل وجہ یہ ہے کہ روم کچھ بھی ہے اہل کتاب تھے اور فارس والے جو تھے وہ مشرک تھے، وہ سورج کے پجاری تھے، آگ کے پجاری تھے، وثنی تھے.
تو لازمی بات ہے کہ مشرکین کے مقابلے پر، بتوں کے پجاریوں کے مقابلے پر تو پھر اہل بیت اہل کتاب بہتر تھے نا، کم از کم وہ اللہ کو مانتے تو ہے نا، انبیاء کو مانتے تو ہے نا۔ اس لیے جب ان کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا، پھر اللہ نے روم کو غالب کر دیا۔ اور خدا کی شان دیکھیں، بدر میں اللہ نے میرے مدنی کو غالب کر دیا، ادھر روم کو غالب کر دیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ بھی گزر گیا۔ اور فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، فرمایا وہ بھی گزر گیا۔ اس نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بدر والا دن، جس دن قریش مکہ کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے، وہ ان کے لیے بڑی مصیبت کا دن تھا کہ ان کی قبر ٹوٹ گئی۔ فرمایا یہ ساری چیزیں گزر گئی، یہ لیکن یاد رکھو یہ عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بہت سارے علماء نے، صحابہ میں سے علماء نے اعتراض بھی کیا ہے، انہوں نے کہا یہ تفسیر ہے، حضرت عبداللہ مسعود بڑا آدمی ہے، بڑا فقیہ ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اور اتنا بڑا شان والا آدمی ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ من ما رضی بہ ام عبد رضیت بہ، جس بات پہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائے میں بھی راضی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس بات پہ عبداللہ راضی ہو جائے میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی۔ اور یہ شان صرف عبداللہ ابن مسعود کی ہے، یاد رکھیں کہ جہاں جہاں عبداللہ کا لفظ آئے گا نا آگے لازمن ہوگا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مغفل، لیکن جہاں صرف آئے ان عبداللہ آگے نہ ہو تو اس سے لازمی مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، یعنی وہ اتنا شان والا آدمی ہے کہ جب صرف عبداللہ بولا جائے تو مراد ابن مسعود ہوتا، اتنا بڑا آدمی، لیکن انسان ہے۔ اور پھر ان کی یہ اجتہادی تفسیر ہے، اور مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے، مجتہد ہر حال میں معذور ہوتا ہے، کبھی معذور نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ کیوں؟ المجتہد یخطی و یصیب، ان اخطا فلہ اجر و ان اصاب فلہ اجران، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی ثواب ملتا ہے کہ اس نے محنت کی سمجھنے میں، اور اگر صحیح کر دیا تو پھر دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو بعض علماء نے، مفسرین نے، صحابہ نے بتا، ہم جیسے کیا یعنی تابعی بھی اعتراض نہیں کر سکتے، صحابی کی بات میں صحابی بات کر سکتا ہے، برابر کے لوگ تھے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم زبان کھولیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل جلیل القدر ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا کیوں قرآن یہ کہتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے دخان اور دخان مبین، اور پھر ایسا دھواں یغش الناس جس نے سارے لوگوں کو ڈھانپ لیا۔ وہ کہتے ہیں کسی کو بھوک کی وجہ سے دھواں دھواں نظر آئے تو وہ دخان مبین تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی شدت بھوک میں بیٹھا ہو، اوپر دیکھے تو اس کو دھواں نظر آئے تو نے کہا یہ دخان مبین تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک انفرادی واقعہ ہے، 2 آدمی، 10 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، اور پھر قرآن کہتے ہیں یغش الناس، اس نے سارے لوگوں کو اپنی اس میں لپیٹ میں لے لیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے یہ کوئی دھواں اتنا بڑا تھا کہ جس نے ساری مخلوق کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو انہوں نے کہا اس سے وہ قحط والی بات جو ہے وہ نہیں بنتی۔ اور پھر اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ بات جو ہے قرآن کے الفاظ مبارک جو ہیں اس کی تائید نہیں کر رہے. اور پھر آگے ہے بات کہتے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے رب ہم پر عذاب کھول دے، ہم ایمان لائیں گے. تو اس تفسیر پر یہ دو اعتراض ہیں، یاد رکھیں، بالکل دماغ میں رکھ لیں. کیوں؟ کبھی کبھی تفردات صحابہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابی ہے، یاد رکھو. یعنی اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، کیسے بڑی بات لکھی ہے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے. بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. انہوں نے بڑی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا لوگوں جو صحابہ سے غلطی ہوئی ہے ان کے لیے تو غلطی تھی، لیکن قیامت تک حضور کی امت کے لیے دین تھا. بات سمجھیں کیا مانا؟ مقصد وہ کہتے ہیں اگر اس زمانے میں غلطی نہ ہوتی، ہاتھ نہ کٹتا، اس زمانے میں غلطی نہ ہوتی اور کسی کو زنا پہ کوڑے نہ لگتے، کسی کو رجم نہ ہوتی، تو کون مانتا؟ آج بھی بدبخت لوگ نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا ان کے لیے تو غلطی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے ضابطہ بن گیا، امت کے لیے قانون بن گیا. اور پھر ان کو دنیا میں عقوبت بھی مل گئی، حضور کی دعائیں بھی ہو گئی، وہ تو معاف ہو گئے، اللہ سب سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تفردات ہوتے بی بی عائشہ کے بھی کئی تفردات. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی، ان کو جب کسی نے کہا کہ حضور پاک نے مردوں کو خطاب فرمایا تھا بدر والے دن، آپ اس کنویں پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. آپ نے فرمایا مکے کے قریشیوں اور کفر کے سرداروں اور کفر کے ستونوں، آؤ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کے دین کو غلبہ دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ اچھا حضرت عمر جیسا بندہ بھی بول پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نتنا، وہ مر گئے، بدبو پھیل گئی، ان کی لاشیں پھٹ گئیں، آپ کن کو سنا رہے ہیں؟ یہ مردہ ہیں، مر گئے ہیں، دفن ہو، اور پھر کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو آپ سنا رہی ہیں، کیا سنیں گے؟ اب میں اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو جب بی بی عائشہ کو کہا نا، بی بی عائشہ ناراض ہو گئی، بی بی عائشہ غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. جب قرآن ہے، نص سے قطعی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو کیسے مردے سن لیتے ہیں؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بی بی صاحب جلال میں آ جاتی تھی، آخر قریش تھی نا، قریش کا خاندان تھا، بڑے لوگ ہیں، بڑے گھر کی بی بی ہے. صحابہ چپ ہو جاتے کہ امہات المومنین ہیں، ماں ہیں، اب ناراض ہو جائیں تو کون بات کرے؟ حالانکہ یاد رکھو سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدر میں جب بی بی اس واقعے میں موجود ہی نہیں ہے تو ان کی روایت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہ جنگ بدر میں ہیں نہ اس واقعے میں موجود ہیں. بی بی تو ایسے اپنی تفسیر کے مطابق ایک اعتراف فرما رہی ہے نا. اور جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. یاد رکھو اسماع اور سماع میں فرق ہے. ایک ہے سننا، ایک ہے سن کے عمل کرنا. تو اللہ نے جو فرمایا ہے کہ آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے، مانا کہ ایسا سننا کہ اب وہ عمل کریں، مسلمان ہو جائے، نہیں، یہ بات ختم ہو گئی. اور دوسرا مردے سے مراد وہ مردہ ہی نہیں، وہ کافر ہے. کافر مردہ ہوتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ
کیا جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا؟ کیا مانا کافر تھا ہم نے اس کو مسلمان بنا دیا؟ تو کافر مردہ ہوتا ہے چاہے چلتا ہو پھرتا ہو کھاتا ہو پیتا ہو. تو لازمی بات یہ ہے کہ یہ تفردات ہے. اسی طرح بی بی صاحبہ اتنی ناراض ہو جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ کذب، وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے یہ کہتا ہے حضور پاک نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے. اب بی بی کا اپنا ایک تصور ہے، تفرد ہے کہ لا تدرک الابصار، اس کو تو کوئی آنکھیں جو ہے احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، تو کیسے حضور نے دیکھا ہے؟ اور کہتی ہے میں نے خود پوچھا تھا حضور سے، آپ نے فرمایا نور ننا ہو رہا ہو، تو نور ہے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو اب بی بی ناراض ہو گئی. اچھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ابن عباس جیسا آدمی قائل ہے کہ حضور پاک کو اللہ کا دیدار ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے. صرف دو قول ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے یا ان آنکھوں سے دیکھا. بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کی بصیرت والی آنکھیں جو تھیں ان کو تیز کر دیا، آپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ الکلام لموسیٰ والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کلام کا شرف موسیٰ کو ملا، دیدار کا شرف محمد مصطفیٰ کو ملا. اور یاد رکھو کہ یہ دیدار جو ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور کو دیدار ہوا، دیدار ہوا تو کلام بھی ساتھ ہوا ہے نا. یعنی حضور کو دونوں چیزیں ملی ہیں، یوں سمجھو کہ وہ اللہ گئے آپ پر 50 نمازیں فرض کی، آپ گئے عرض کیا، اللہ نے 5 معاف کر دی، پھر عرض کیا، پھر تو بات تو ہو رہی ہے نا. اور اس وقت کوئی جبریل نہیں، جبریل تو رہ گیا سدرۃ المنتہا پہ، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں. تو اللہ کا کلام بھی ہوا، دیدار بھی ہوا. اب یاد رکھیں کہ محدثین جو ہیں نا، جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا، انہوں نے کہا دونوں باتیں ٹھیک ہیں. جو بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضور نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. یعنی دنیا میں زمین پہ رہتے ہوئے حضور نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. اور جو کہہ رہے ہیں دیکھا ہے، وہ آسمانوں پہ دیکھا ہے. آسمانوں کا نظام ہی الگ ہے، زمین کا نظام ہی الگ ہے. تو دونوں قولوں کو جمع کر دیا. اچھا، اسی طرح دوسری جو روایت مبارک ہے، قول ہے کہ مراد قیامت والا دھواں ہے، اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ قیامت ہے، علامات قیامت سے پہلے دھواں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، یہاں آ رہا ہے رَبَّنَا اکْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. اور اگلی آیات میں آتا ہے اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم تھوڑا سا عذاب کھول دیتے ہیں. اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، تم تو پھر کفر میں پڑ جاؤ گے. وہ کہتے ہیں جناب اگر یہ بات قیامت ہے، قیامت کے بعد تو کافروں سے عذاب نہیں کھولا جائے گا. بھئی کافر کے لیے جب قیامت آ گئی پھر جو عذاب ہے تو دائم ہے، لا یخفف عنہم العذاب، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور چیخیں گے، کہیں گے اے خزنہ جہنم کے مالک مہربانی کرو، رب سے دعا کرو ہمیں موت دے دے، عذاب سے نہیں. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے. اسی طرح قرآن کہتا ہے اصلوہا، جلو سڑو مرو، اسے بھونے جاؤ. سواء علیکم فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا فریادیں کرو، چیخو، عذاب نہیں گھٹے گا. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ اگر عذاب ہم گھٹا دیں گے تو پھر یہ کفر کریں گے. تو نے کہا قیامت کے بعد تو عذاب گھٹے گا ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا؟
یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا بات سمجھو، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کافر قیامت میں کہیں گے کہ یا اللہ مہربانی کر ہمیں ایک دفعہ پھر جانے دے دنیا میں، ایک دفعہ جانے دے، ہم پکے مسلمان بن کے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا بسا کے بھیج بھی دیں یہ اسی طرح پھر کفر میں پڑیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو نے کہا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عذاب گھٹا دیں گے، معنی یہ ہے کہ اگر ہم گھٹائیں تب بھی یہ کفر میں رہیں۔ اچھا، دوسری روایت کی تائید جو ہے نا، یاد رکھو ایک حدیث مبارک سے ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جھگڑ رہے تھے کہ حضور آ گئے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا بماذا تو خاصمون، کس بات میں جھگڑا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ہم قیامت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں قیامت آئے گی، قیامت تو حق ہے آئے گی۔ تو حضور نے فرمایا یاد رکھو جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ تم بلا وجہ نہ اپنے آپ کو کھپاؤ، قیامت برحق ہے، لیکن 10 علامات ہیں قیامت کی۔ حضور نے فرمایا جب تک یہ نہ دیکھو قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا ایک، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ والدخان، ایک دھواں ہوگا جو ساری مخلوق کو ڈھانپ لے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ الدابۃ، صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا یتکلم، بولتا ہوگا، اور اسی طرح حضور نے فرمایا یاجوج و ماجوج نکلیں گے، جن کو ذوالقرنین نے دیوار بنا کے بند کر دیا تھا وہ نکل آئیں گے، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یاد رکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ آسمانوں سے اتریں گے، انہو سینزل علی منارت شرقی بیضاء دمشق، وہ دمشق کی مسجد میں شرقی مینارے پہ اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ انی انظر الیہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی عیسیٰ اتر رہے ہیں، وَكَانَ شَعْرُهُ يَقْطُرُ مَاءً، اور آپ کے بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی جنت سے غسل فرما کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے، اور آپ نے فرمایا خروج الدجال، اور دجال بھی نکلے گا، اور دجال جو ہے اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اکیلا مسیح نہ، مسیح الدجال۔ کیوں اس کو مسیح کہا جاتا ہے؟ انہو ممسوح العین، کیونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہا عنبۃ طافیۃ، ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ اور مسیح اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انہو یطوف فی البلدان کلھا، وہ ساری دنیا کا چکر بدبخت لگا ڈالے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ صرف 2 مقام ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ منورہ، زادہم اللہ شرفا وبہاء الی یوم القیامہ، اللہ کے فرشتے ان کی سرحدوں پہ پہرا دیں گے، لا يدخل الطاعون ولا الدجال۔ حضور نے فرمایا ان 2 شہروں میں طاعون کی وبا بھی داخل نہیں ہوگی اور دجال بھی داخل نہیں ہوگا۔ دجال سے مراد وہ جو دجال ہے قیامت سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا ثلاثۃ خسوف، 3 خسف آئیں گے۔ کیا مانا؟ زلزلہ آگے زمین میں دھل جائیں گے۔ فرمایا خسف فی المشرق و خسف فی المغرب، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، و خسف فی جزیرۃ العرب، اور ایک خسف جو ہے جزیرۃ العرب میں آئے گی۔ اور فرمایا وخروج تخرج نارا من قعر عدن، اور عدن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو چلائے گی، اور جب رات ہوگی لوگ ٹھہریں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی۔
اور جب صبح ہوگی تو پھر لوگوں کو چلائے گی۔ فرمایا جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ دخان سے مراد جو ہے وہ وہی دخان ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، یاد رکھ لو۔ اچھا اب ان کو دونوں کو جمع کر دیا محدثین نے، انہوں نے فرمایا کہ وقتی طور پہ اہل مکہ کو بھی قحط کے زمانے میں دھواں دھواں نظر آتا تھا، اور اصل وہ دھواں ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، تاکہ دونوں روایتیں جمع ہو جائیں۔ اب عبداللہ ابن مسعود کا قول بھی صحیح ہو گیا، عبداللہ ابن عباس کا قول بھی صحیح ہو گیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے بی بی عائشہ کا قول بھی صحیح ہو گیا کہ حضور نے زمین پہ اپنے خدا کو نہیں دیکھا ہے، اور ابن عباس کا قول بھی صحیح ہو گیا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور پھر قیامت میں تو ہر مسلمان دیدار کرے گا۔ یاد رکھو کہ اب دنیا میں ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن انکم لا تضامون فی رؤیتہ کما لا تضامون فی لیلۃ البدر، فرمایا جیسے 14ویں کے چاند میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح تم قیامت والے دن اللہ کا دیدار کرو گے اور تمہیں شک نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کو دیدار مہینے میں 1 دفعہ ہوگا، بعض کو ہفتے میں 1 دفعہ ہوگا، اور بعض کو دن میں 1 دفعہ ہوگا، اور ایسے شان والے بھی ہوں گے کہ جن کو روزانہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتی ہیں بل ہم فی شک یلعبون، کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں۔ فرتقب، انتظار کریں، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آئے گا آسمان کھلا دھواں سے بھرا ہوا، یغش الناس، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ اللہ کی طرف سے عذاب دردناک ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہیں گے مولا عذاب ٹال دے، ہم ہیں ایمان لانے والے۔ انا لهم الذکری، اللہ فرماتے ہیں اب کیا تمہیں نصیحت، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ تمہارے پاس میرا رسول کھلی کھلی باتیں سنانے والا آ گیا۔ ثم تولوا عنہ، پھر اس سے پھر گئے، وقالوا معلم مجنون، کبھی کہتے سکھلایا ہوا ہے، کبھی کہتے دیوانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم عذاب تھوڑا سا کھول بھی دیں لیکن پھر یہ کفر میں پڑ جائیں گے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، انا منتقمون، ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے پہ قادر ہیں، عزیز ہیں، غالب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عزیز انتقام ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض۔ کہتے ہیں جی کہ مزدلفہ میں اگر سردی لگے تو احرام سے حالت میں آدمی سر پہ یا پاؤں پہ کپڑا ڈال لے، اس وقت کون مولوی مکی سے پوچھنے آئے گا؟ لگے گی سردی ہر کوئی سر ڈھانپ لے گا، کیا ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے کہ سردی میں مر جاؤ لیکن احرام کا خیال کرو؟ کہتے جی کہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک جمعہ کی نماز سے پہلے کتنا؟ 2 رکعت، اس کے بعد بھی 2 رکعت۔ احناف کے نزدیک پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، بعد میں بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ 2 رکعت پڑھو گے 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 4 پڑھو گے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب۔ یہ کوئی لڑائی کے مسئلے تو نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی جیرانہ سے اگر عمرے کرے بالکل کرے، حضور پاک نے خود جو کیا ہے بات ختم ہو گئی۔
اب یہ ہے کہ زیادہ کریں تھوڑے کریں اس کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے۔ اب دیکھیں نا حضور پاک نے مثلا طواف کیا ہے، لیکن کبھی ایک دن میں آپ نے 5 یا 10 طواف نہیں کیے۔ اگر آج کوئی 5 یا 10 طواف کرے کیا کہیں گے ہم؟ بدعت ہے؟ نہیں، بدعت وہ ہے جو اصل نہ ہو۔ جب اصل حکم موجود ہے کہ حضور نے عمرہ کیا ہے، اب تم 1 کرو یا 1 لاکھ کرو۔ ہاں، مکے میں رہتے ہوئے نفلی عمرے سے طواف زیادہ افضل ہے۔ داڑھی کا خط بنائیں، بالکل داڑھی کا خط بنائیں، داڑھی کو سنواریں، داڑھی کو تیل لگائیں، بنا کے رکھیں، اور مہندی لگائیں۔ کوئی حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، کوئی نہ کوئی چیز سے تبدیلی کریں۔ اگر ہم لوگوں نے مکے میں تھے لیکن عصر کی جماعت ہو گئی، حنفی مسلک میں ہیں ہم، تو پھر آپ لیٹ نماز پڑھیں، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک آخر وقت میں نماز افضل ہے۔ لیکن آخر وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج پیلا ہو جائے، وہ تو منافق کی نماز ہے۔ یہاں اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، نیچے اس کے شلوار رہ گئی، کافی دیر کے بعد یاد آیا اتار دی، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسی غلطی ہے، جب چادر باندھ رہا تھا اس وقت شلوار نظر ہی نہیں آئی، اس کو اینک لگائی ہوئی تھی۔ کہتے جی کہ الحمدللہ میں سارا دن قرآن پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں، دعا مانگنے کا وقت مجھے نہیں ملتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جن کا ذکر من شغلہ ذکری ان مسالتی، جس بندے کو اللہ کا ذکر اور قرآن جو ہے سوال کرنے سے مشغول کر دے، فرمایا اعطیتہ افضل مما اعطی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے مدینے سے احرام نہیں باندھا، طائف سے باندھا، کوئی بات نہیں، وہ بھی میقات ہے، وہ بھی میقات ہے۔ کہتے جی کہ پتہ نہیں نکھنے ٹخنے کے اچھا ٹخنے کے نیچے کپڑا ہو تو گناہ ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن سخت وعید ہے جہنم کی۔ کچوا مجھے نہیں پتا کچوا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے داڑھی رکھی ہے، چھوٹی ہے، انشاءاللہ بڑی بھی ہو جائے گی۔ بالکل دوستوں کی باتوں میں نہ ہو جو کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا ڈالو۔ جو آدمی حضور کی سنت سے روکنے والا ہو، سمجھ لو جن والانس کا شیطان ہے۔ حید آنے کے دن میں پیشاب میں خون آدھا ہے، خون نہیں آ رہا ہے، دیکھو تمہیں پتا ہے تمہاری عادت کیا ہے، 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن وہ گزر گئے، خون بند ہو گیا، اب پیشاب میں نلاہٹ یا میلاہٹ معلوم ہوتی ہے تو وہ حید نہیں ہوتا۔ احتیاط یہ ہے کہ 10 دن دیکھ لو پھر نمازیں پڑھتی رہو۔ ایک آدمی جدے سے آیا اپنے کام کے لیے، لیکن اس نے احرام مسجد عائشہ سے باندھا، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی عورت کسی سکول میں ٹیچر ہے، اس کی کمائی بالکل حلال ہے، یہ کیا بات ہے؟ بالکل حلال، وہ کیوں حرام ہے بھائی؟ اسی طرح جو بعض لڑکیاں عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، دینی مدارس میں پڑھاتی، بالکل حلال ہے، 100% حلال ہے۔ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہمیں کسی نے کہا کہ حضور کی قبر کو روضہ نہ کہو، تو حضور کی قبر کو قبر بھی کہا جاتا ہے اور روضہ مبارک تو ویسے ہی اوپر ہے۔ سلام بالکل حضور کے سامنے جا کے جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، ما من مسلم یسلم علی، جب کوئی مسلمان آگے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتے ہیں درود وہ پہنچایا جاتا ہے۔
حالت میں آپ نے کیڑے مکوڑے مار دیے، اچھا کیا، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ احرام میں کیڑا نہ مارو؟ یعنی سانپ آ رہا ہو تو اس کو کہو جناب ڈس لے، میں تو احرام میں ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ موذی ہے، مار دو جو بھی موذی ہے۔